اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم سامعین و سامعات، 13ویں پارے کا خلاصہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ پارے میں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے شہرت کے سبب بادشاہ یعنی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، اور اگر پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے، اور آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس طرح سے آپ کی برات ثابت ہوئی۔ خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے اور میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اسی سے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر وزیر اعظم نے یوسف علیہ السلام سے کہا، عزیز مصر کا معنی وزیر اعظم کے ہے، بعض لوگوں نے بادشاہ بھی لکھا ہے، لیکن حقیقتاً عزیز مصر کا صحیح معنی وزیر اعظم کے ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے، اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب دوسری مرتبہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت یوسف کے سگے بھائی بنیامین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو روکنے کی ایک خفیہ تدبیر کی کہ بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا، اور اس تدبیر سے ان کو روک لیا۔ ان کو روکنے کی یہی صورت تھی کہ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بنیامین کے بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہیں تھا۔ برادران یوسف نے واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ بینائی بھی چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام کی تلاش میں اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا، اور ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ بڑے شرمسار ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا، اللہ نے آپ کو ہم پر بہت فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی پر کار بند ہو اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آیت نمبر 93 میں ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ الغرض پھر قمیص یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قبلہ والد گرامی، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یہاں سے سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کی 13ویں سورت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 43 آیاتیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا ہے
کہ اس کا بغیر ستون کے آسمانوں کو بلندی پہ قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ۔ پھر فرمایا اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا کہ اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آگے چل کر ارشاد ہوا اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کی روح سے رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 17 سے فرمایا گیا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا گیا پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین ہی میں باقی رہتی ہے۔ آیت نمبر 18 سے بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہرہ اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا گیا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی بےہودہ باتوں سے نا امید نہ ہو، اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ سورہ ابراہیم کی شروعات بھی اسی پارے میں ہے۔ قرآن کریم کی 14ویں سورت ہے یہ، جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ماخوذ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی دور کے آخری زمانے میں یہ آیت کریمہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں کہ اس سورت میں حضرت ابراہیم کے سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، یعنی وہ سورت جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 4 میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس رات کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا لے جائے گا۔ اس آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن جھاڑ لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدے کو مانا، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 37 سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں
اور لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ عزیزان محترم، اس پارے میں جو خاص نکات اور کچھ عمل کی جو باتیں نکلتی ہیں میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں۔ واضح رہے کہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی داستان حسن و عشق نہیں ہے جیسا کہ بعض سادہ لو افراد کا خیال ہے کہ اس کے قرآن میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہ قرآن کی عظمت اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ معاذ اللہ من ذالک، یہ عبرت خیز واقعہ ہے جس میں نمایاں طور پر حسب ذیل نکات پائے جاتے ہیں کہ انسان کو دین و مذہب کے مقابلے میں کسی خواہش کی طرف نہیں جھکنا چاہیے۔ ہم کو سورہ یوسف اور اس پارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و صداقت اور تقوی کی راہ میں کسی بھی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مصائب کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو جائیں، رحمت خدا سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی ظالموں کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے مجرم شرمندہ ہو جائیں تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور اپنا احسان نہیں جتانا چاہیے۔ ہمیں اس سورہ یوسف سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ نفس امارہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش اور اپنے رب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کتنا ہی بلند کردار کیوں نہ ہو جائے، اسے یہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ بلند کرداری رحمت پروردگار کا نتیجہ ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان بوقت ضرورت یا بطور تحدیث نعمت اپنی تعریف آپ کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جناب یوسف نے یہ بھی کر دیا کہ حقوق بشر کے تحفظ کے لیے سب سے بڑا اہم عہدہ وزارت مالیات کا ہے، خصوصیت کے ساتھ قحط کے زمانے میں اس دور میں حقوق کی بربادی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ عہدہ قبول کر کے ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کا سبق حضرت یوسف نے دیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے الفاظ نے وزارت مالیات کو وزارت خزانہ کا نام دیا تھا، جو آج تک دنیا میں رائج ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی نبوی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان نہ تنہا رحمت خدا پر بھروسہ کر کے کام ترک کر دے اور نہ تنہا کام پر بھروسہ کر کے رحمت خدا سے مایوس ہو جائے، بلکہ رحمت کا آسرا بھی رکھے اور محنت و مشقت بھی جاری رکھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یوسف کو تلاش بھی کرو اور رحمت خدا سے مایوس بھی نہ ہو۔ یہی شان مسلمان اور صاحب ایمان ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ظلم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے اور ظالم کو دنیا میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی عبارت کا مرقع برادران یوسف علیہ السلام کی حالت ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے فریاد کر رہے تھے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کل جن لوگوں نے نہایت غرور کے ساتھ کنویں میں ڈالا تھا وہ آج اس طرح گل گلا کر صدقہ خیرات کا مطالبہ کریں گے؟ لیکن قدرت کا انتقام بڑا شدید ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ارحم الراحمین بھی ہے اور اعتراف گناہ پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی پیغمبر سا کلیجہ کہاں سے لے کر آئے گا کہ کل جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو انتہائی فراخ دلی سے معاف کر دیا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ ایک برادر کریم اور فرزند برادر کریم ہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ، تم سب آزاد کیے جاتے ہو، تم میں سے کسی کا کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا، جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک زمین میں مختلف قسم کے نباتات اور ایک دریا میں مختلف قسم کی مچھلیاں اس بات کی علامت ہے کہ مخلوقات کے پیچھے کوئی ایک مدبر اور صاحب حکمت طاقت ہے جس انداز سے کائنات کو چلا رہی ہے، ورنہ حالات کے وحدت میں مخلوقات کا یہ تنوع ناممکن ہے۔ ہمیں اس سورہ یوسف سے یہ بھی سبق اور درس ملتا ہے کہ نبی کا مقام اور نبی کا علم بڑا بلند و بالا ہوتا ہے اور نبی کی ذات میں بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ کی آیت کریمہ گواہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے، فرمایا تھا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ پھر آگے آیا کہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا تو اس نے وہ قمیض جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دی تھی
اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ نبی وہ جانتا ہے، نبی کو اس بات کا علم ہوتا ہے جو عام بندوں کو نہیں ہوتا ہے۔ صاحب ایمان سے مراد قول و عمل اور گفتار و کردار دونوں کے مومن ہونا ہے۔ صرف چند کلمات خیر کو زبان پر جاری کرنے والے افراد کو حقیقی صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ دور حاضر میں جو لوگ کلمہ خبیثہ اور شجرہ خبیثہ کی مکمل حمایت کر رہے ہیں اور عام انسانیت کو ایٹمی اور کیمیاوی اسلحوں سے تباہ کرنے کے منصوبے بنانے والوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، انہیں کسی قیمت پر صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا انجام ان کافروں سے بدتر ہوگا جو کھل کر اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں اور اسلام و ایمان کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین۔